وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک سوال بھائی آیا تھا کہ یہ جو آنکھ کا پھڑکنا ہے، کیا یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اکثر آنکھ مریض کہتے ہیں کہ ہماری پھڑکتی رہتی ہے، لیفٹ آنکھ، کبھی کبھی بائیں آنکھ، کبھی کبھی دائیں آنکھ پھڑکتی ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ تو میرے پیارے بھائی، ہم انشاءاللہ قرآن و سنت سے اس کی رہنمائی لیں گے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آنکھ کا پھڑکنا شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کی آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ شیطان کی وجہ سے آنکھ پھڑکتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، ایک دفعہ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس کی بھی آنکھ پھڑک رہی تھی۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ میری آنکھ پھڑک رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے اوپر دم کیا، اور جب دم کیا تو اس کے آنکھ کا پھڑکنا بند ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی کی بھی آنکھ پھڑکتی ہے، دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ، یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی مطلب یہ کوئی ہمیں اگر دائیں پھڑک رہی ہے تو کچھ اچھا ہوگا ہمارے ساتھ، اگر بائیں پھڑک رہی ہے تو کچھ برا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی کسی بھی بدشگونی سے کام لیتا ہے اور اس بدشگونی کی وجہ سے کام کرنے سے رک جاتا ہے یا کام کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ یعنی کہ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندے نے کہا تھا کہ آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن حملہ کرنے سے روکا۔ اس بندے نے کہیں پہ حملہ کرنا تھا، اس دن کہیں پہ حضرت علی جا رہے تھے، تو وہاں پہ اس نے روک دیا کہ آج آپ نہ حملہ کریں، یہ دن اچھا نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس نے کوئی بات کہی، تو اس دن حضرت علی نے کہا آج تو میں لازمی حملہ کروں گا، اور حضرت علی نے اس دن وہ حملہ کیا بھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی دی۔ تو میرے پیارے بھائی، بدشگونی سے، یہ بدشگونی کی وجہ سے کسی کام کا ترک کر دینا یا اس کام کو کرنا، تو میرے بھائیوں یہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آنکھ آپ کی پھڑکتی ہے تو یہ شیطان کی وجہ سے پھڑکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کے اوپر دم کریں، آپ فلق اور ناس پڑھیں 3 دفعہ یا 7 دفعہ، اور اللہ کی پناہ طلب کریں۔ جب آپ اللہ کی پناہ تعوذ پڑھیں، فلق ناس سے دم کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ شیطان کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے، آنکھ کے پھڑکنے کی وجہ سے کام کو روکیں نہ اس کام کو کریں یا روکیں، اپنا روٹین میں کام کریں جو آپ کر رہے ہیں۔ تو بدشگونی نہ لیں، کسی قسم کی بھی بدشگونی نہ لیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی آج کالی بلی نے رستہ کاٹا ہے تو آج دن اچھا نہیں گزرے گا، تو یہ میرے پیارے بھائیوں ساری بدشگونیاں ہیں۔ دن اچھا گزرے گا، دن کا اچھا گزرنا یا برا گزرنا یہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں۔ ایک اور روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک دفعہ ایک صحابی کی بیوی نے کہا تھا کہ گھر میں کوا بولا کوئی، تو انہوں نے کہا آج کوا بولا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں الو کا بھی ہے ذکر، تو کوا بولا ہے تو آج شاید ہمارا مطلب کوئی فلاں کام ہوگا اس کوے کی وجہ سے، کوے کے بولنے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، صحابی غصے میں آگے انہوں نے کہا کہ کیا کوے کے بولنے کی وجہ سے کام کا اچھا اور برا ہونا ہے؟ تو میرے اللہ اس صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے شرک کیا، تم نے یہ الفاظ جو کہا تم نے شرک کیا۔ تو کوے کی وجہ سے، کوے کے بولنے کی وجہ سے شر اور خیر نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایسا عقیدہ نہیں بنانا۔ تو کوئی بھی بدشگونی ہے اس کی وجہ سے کسی کام کو ریلیٹ نہ کریں، نہ منسوب کریں، تو یہ شرک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔